السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے باورچی خانے کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کے فائدے بے تحاشا فائدے ہوتے ہیں، جن کو استعمال کر کر بڑی سے بڑی بیماری سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم لوگوں کو ڈاکٹر نہیں بتاتے، کہیں ان کی دکان بند نہ ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو لہسن کھانے کے 12 ایسے فائدے بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ یہ کہیں گے کاش یہ باتیں ہمیں پہلے پتہ ہوتی، تو ہم ان پر عمل کر کر گھر میں خود علاج کرتے، ہزاروں کیا لاکھوں روپے ہم ڈاکٹروں کو نہ دیتے۔ ناظرین، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ذرا میں دیکھ کر پڑھتا ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ کھانا آیا جس میں لہسن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ ابو ایوب نے عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس کو ناپسند کرتے ہیں اور میری طرف اسے بھیج کر کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یعنی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کھانا، تو اللہ کے نبی اس کو نہیں کھاتے ہیں، جب وہ نہیں کھاتے تو مجھے دے رہے ہیں یہ۔ تو یہ کہا کہ اللہ کے یا رسول اللہ، آپ خود تو اس کو ناپسند کرتے اور میری طرف آپ نے بھیج دیا یہ کھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ذات اقدس سے سرگوش کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے۔ اس کا مزاج چوتھے درجے میں گرم خشک ہے، انسانی جسم میں اس سے بڑی گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے خاصی خشکی پیدا ہوتی ہے، ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ اسی طرح جس کا مزاج بلغمی ہو، جس کو فالج ہونے کا خطرہ ہو، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے گئے ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، حدیث کا اور حصہ بھی، لیکن میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، کیسے استعمال کرنا ہے اور کون کون سے فائدے آپ کو اس سے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ جن حضرات کا وزن بہت زیادہ ہے وہ لہسن کا استعمال کریں۔ نمبر 2، ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے تو ناظرین گیس کا مرض نہیں ہوتا، کوئی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی ہے، بار بار ہوا خارج ہونا، بار بار ہاضمہ ٹھیک ہو تو آدھی بیماریاں ویسے ختم ہو جاتی ہیں۔ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیں نا، قوت مدافعت اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر یہاں سے بیماری بعض دفعہ جنم لیتی ہے۔ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ قوت مدافعت کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ مردانہ طاقت کو ٹھیک کرتا ہے یہ، جس کے اندر مردانہ طاقت ہو، ٹائمنگ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اس کا استعمال کرنے سے اس سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ، کینسر اگر اس کا استعمال کیا جائے تو کینسر جیسے مرض سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ آج کی سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ اگر ہفتے کے اندر 2 دفعہ بھی اگر جو انسانہ اس کو استعمال کیا جائے لہسن کو، تو غالباً 45% کم چانس ہوتے ہیں کہ اس کو کینسر ہوگا۔ یعنی کہ اس قدر اس کا فائدہ ہے، کینسر جیسے مرض سے اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ دل کی بیماری ہے، دیکھیں دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک، آج کل بہت ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا بھی ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا بائی پاس ہوگا، آپریٹ ہوگا، اس کا آپریشن ہونا ہے اس کا۔ اب وہ بندہ اس کو پتہ چلا لہسن کھانے، اس نے لہسن استعمال کیا اور ڈاکٹر نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو وہ مریض ہے ہی نہیں ہے، تو دل کی جتنی بیماری ہے نا اس کے لیے آپ اس کو استعمال کریں۔ وہ طریقہ میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم میں سے بہت ساری خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جلد کا، تو اس کے لیے بڑا سکن انسان کی جو چہرہ ہوتا ہے اس میں جو داغ دھبے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی جگہ جگر کی بیماری ہوتی ہے، مردانہ ٹائمنگ، یہ تمام چیزوں کے لیے بہت مفید ہے یہ۔ اس کے لیے بعض دفعہ سر میں درد ہوتا ہے، سر درد کے لیے بڑا مفید ہے، یعنی کہ اگر سر درد ہوتا ہے تو اس کو استعمال کیا جائے تو سر درد سے بہت جلدی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں نا، لکھا ہوا ہے حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے، بچھو کاٹ جاتا ہے، سانپ کاٹ جاتا ہے، اس جگہ پر اس کو لگایا جائے تو اس کو زہر کو کھینچ کے باہر پھینک دیتا ہے، اس کو زہر کو، ٹھیک ہے۔
اور آتا ہے کہ کھانسی جیسے مرض، کھانسی جیسے سردی ہے تو اس کے اندر کھانسی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس کے استعمال سے اس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ داڑھ میں درد، داڑھ میں درد ہو تو اس جگہ پر لہسن رکھ لیا جائے تو اس درد کو بھی فوراً بھگا دیتا ہے یہ۔ اور ایک ہم نے جو طریقہ دیکھا ہے کہ ہم بڑوں کو دیکھتے آ رہے تھے، کان میں بعض دفعہ درد ہوتا ہے تو تیل کے اندر لہسن کو ڈال کر اس کو گرم کیا جاتا ہے، پھر اس کو کان میں ڈالا جاتا ہے تو فوراً اس کا جو نسینا اس کی افادت ہوتی ہے، اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اتنے زیادہ تقریباً 12-13 آپ کو میں نے فائدے اس کے بتائے ہیں میں نے، لہسن کو استعمال کرنے کے۔ ناظرین اب ہم نے اس کو استعمال کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہمیں نہ زیادہ کرنی ہے نہ کم، کس طرح کرنے ہیں؟ کم از کم آپ کو ہفتے میں 2-4 دفعہ تو استعمال کر لینا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ روزانہ آپ 10 بار استعمال کر رہے ہیں۔ اب جن چیزوں کے فائدے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں نا، اگر زیادہ استعمال کریں گے تو وہ بیماری بھی بن سکتی ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے بیماریاں بھی بن سکتی ہیں۔ تو ایک آپ جو ہے نا صبح کے وقت نہار منہ استعمال کر لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ مت کریں آپ، کم سے کم ہفتے میں 2 دفعہ، زیادہ سے زیادہ دن میں 2-3 مرتبہ استعمال کریں آپ۔ کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس کو آپ جیسے کہ چھری سے آپ اس کو کاٹ لیں، جیسے ہم یعنی کہ جیسے کالی مرچ ہوتی ہے اس کی مقدار آپ اس کا وہ بنا لیں، پھر پانی کھائیں، جیسے گولی نہیں کھاتے اس کے اوپر سے پانی پی لیں، اس طرح بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ اس کا کہوہ بنا لیں، ٹھیک ہے نا؟ کہوہ بنا کر اس کے بعد آپ اس میں شہد ڈال دیں اور لیمو ڈال لیں، اس لیے ڈال لیں تاکہ اس کا جو کسی قسم کا جو کھٹاس کوئی بھی بدبو ہے وہ زائل ہو جائے، اس کو آپ پیئیں، آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ آپ اس کو پی لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ چبا بھی سکتے ہیں۔ یہ 2-3 طریقے ہیں جس طریقے سے آپ اس کو استعمال، لیکن کہوہ بیسٹ ہے، آپ خالی پیٹ اس کو استعمال کریں مردانہ ٹائمنگ کے لیے، کمزوری کے لیے بہت بہترین چیز ہے یہ والی۔ تو یہ تھے لہسن کے فائدے جو طب نبوی سے میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنائی اور اس کے فائدے بتائے ہیں، تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دیکھیں ایک بات بتا دوں، اگر اس سے آپ کو فائدہ نہیں بھی ہوتا بعض دفعہ، نقصان آپ کو نہیں ہوگا اس سے انشاءاللہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو نقصان قطعاً نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیونکہ بڑی پیاری چیزیں ہوتی ہیں، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ علاج ان چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کی کوئی شکل بنا لے گا، کسی شکل دوائی کی شکل میں بنا کے دے دے گا، کوئی کسی چیز میں ملا کر دے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو علاج اسی چیز کا کرتے ہیں، لیکن بتاتے نہیں ہمیں کہ آپ اس کو استعمال کرو۔ ہمارے گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ہم ان سے باخبر ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو استعمال کریں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔